الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جس طرح نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو آپ نماز پڑھ لیں چاہے نہ پڑھیں. اور جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے، جس طرح حج انسان پر فرض ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، پھر اس کے پاس اختیار باقی نہیں رہتا، جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح حلال کمائی ضروری ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے. اس میں اختیار کے پاس، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو وہ حلال کما لے چاہے تو وہ حرام کما لے، نہیں بلکہ حلال روزی کمانا، حلال رزق اپنے پیٹ میں اتارنا، اپنی اولاد کو کھلانا یہ ضروری ہے. اور حلال روزی، حلال رزق جب انسان کے اندر جاتا ہے، بدن میں جاتا ہے، تو یہ انسان کے بدن کا جزء بن جاتا ہے، ایک ایک حصے کا جزء بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کا جو اندر ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اندر عبادت کے جذبات ابھرتے ہیں، عبادت کرنے کو جی کرتا ہے. ایک ہندوستان میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، شاہ عبداللہ ان کا نام تھا. اللہ والے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ فجر پڑھنے کے بعد جنگل میں جاتے تھے، جو قدرتی گھاس ہوتی تھی وہ کاٹ کر اس کی گٹھلی بنا کر وہ بازار میں لا کر بیچتے تھے، اور 4 آنے کا، نہ 4 آنے سے زیادہ اور نہ 4 آنے سے کم، یہ ان کی عادت تھی پکی. تو لوگ ان کے لیے انتظار میں ہوتے تھے کہ کیا جو ہے وہ شاہ جی آئیں گے تو ہم ان سے گھاس خریدیں گے. اور ان کی عادت یہ تھی کہ جو پہلے آ کے ہاتھ رکھتا تھا گھاس پہ تو اسی کو بیچتے تھے. تو لوگ انتظار میں ہوتے تھے، جب وہ نظر آتے تھے آتے ہوئے لوگ ان کی طرف بھاگتے تھے، بس جس نے پہلے ہاتھ رکھا تو ان کے ہاتھ بیچ دی، بس 4 آنے لیے.
اور زیادہ نہیں لیتے تھے، اور وہ 4 آنے کا انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک آنا جو ہے وہ فقراء مساکین غریبوں کے درمیان بانٹتے تھے، ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے، ایک آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، اور ایک آنا اس کے ساتھ اپنے جو گھر کا گزر بسر ہوتا تھا گھر کو چلاتے تھے، اور ایک آنا جمع کرتے تھے، اور پھر وہ جب کچھ روپے 2 3 4 روپے جمع ہو جاتے تو ان سے پھر وہ دعوت کرتے تھے اس وقت کے جو علماء ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، ان کی۔ تو اس وقت کے جو جب 4 5 روپے جمع ہو جاتے تو اس وقت جو بڑے بڑے علماء تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، بہت بڑے اولیاء گزرے، بہت بڑے علماء گزرے، ان کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے علماء ان کی دعوت کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب شاہ جی کی دعوت کھائیں۔ تو کبھی کبھار تو شاہ جی جو ہے نا وہ خود اپنے گھر پہ بلا کر ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ان کو پیسے پکڑا کے کہ مجھے کھانا پکانا بھی صحیح نہیں آتا، تو آپ خود ہی جو اپنے پسند کی چیز ہے وہ منگوا لیا کریں، منگوا دیں اور خود دعوت کریں۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ وہ کھانا پکانا بھی ان کو آتا تھا، تو ان کے حوالے کر دیتے تھے، تو وہ بازار جانے سے پہلے غسل کر کے کپڑے پہنتے تھے، اس کے بعد ان پیسوں روپے کے ساتھ چیز لا کر پکاتے تھے، دعوت کرتے تھے۔ اور وہ بڑے بڑے اولیاء جو بزرگ کے نام میں نے لی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب جب ہم شاہ جی کی دعوت کھاتے ہیں نا تو 1 ماہ تک ہمارا اندر روشن ہو جاتا ہے، عبادت کرنے کو جی کرتا ہے، تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، جیسے ہمیں توانائی حاصل ہو گئی، اندر سے طاقت حاصل ہو گئی، قوت حاصل ہو گئی۔ تو حلال کھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر عبادت کرنے کو جی کرتا ہے۔ ایک مشہور قصہ ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے فقیہ گزرے، بہت اونچے شخصیت، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ان کو بہت۔ اور اسی طرح آپ لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہے، یہ 4 جو بڑے امام ہیں ان میں دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، محدث بھی تھی، فقیہ بھی تھی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، اور دونوں اللہ کے اولیاء، بہت بڑی شخصیات گزری، بہت بڑے۔ تو ایک دفعہ کافی عرصہ گزرا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا آپ آئے نہیں میرے پاس، آپ نے زیارت نہیں کرائی۔ استاد لکھ رہے شاگرد کو، تو جب شاگرد کو استاد کا خط ملا تو فوراً لکھا کہ فلاں تاریخ کو میں آ رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں رہتے تھے، اس لیے آج کل مصر میں شوافی کی تعداد زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو ان کو جب پتہ چلا، بتایا کہ فلاں تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں، تو ارد گرد جو علماء، بڑے بڑے علماء تھے، ان کو بھی دعوت دی، دوست احباب کو بھی دعوت دی کہ اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کریں۔ اور حتیٰ کہ اس وقت کے جو حاکم تھے مصر کے، ان کو بھی پتہ چلا، تو وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے معتقد تھے، تو انہوں نے کہا میں نے بھی استقبال کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بادشاہ استقبال کرتا ہے تو پھر بادشاہ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ نکلے ان کے استقبال کے لیے، وہ تشریف لے آئے، پرتباہ استقبال ہوا ان کا۔ یہ بہت بڑے فقیہ، یہ بہت بڑے فقیہ کا استقبال کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جب تشریف لائے تو کھانے کا ٹائم ہوا، تو اس وقت جو اللہ والے ہوتے تھے وہ کم کھایا کرتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ جب کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ کھانا شروع کر دیے، کھاتے رہے، بسی نہ کر۔ باقی سارے لوگ اٹھ گئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھا رہے، بسی نہیں کر۔ خیر جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بچی کو بتایا تھا کہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا
کہ کھانا زیادہ کھایا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ اللہ کے کیسے ولی ہیں، اللہ کے ولی تو زیادہ کھانا نہیں کھاتے۔ خیر اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کی بچیوں نے ایک کمرے میں انتظام کیا ہوا تھا جہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات گزارنی تھی، وہاں پر انتظام کیا تھا، وہاں پر جائے نماز بچایا ہوا تھا، وہاں پر مسواک رکھی تھی اور وہاں پر کچھ ڈھیلے رکھے تھے استنجا کے لیے، اور ایک لوٹے میں پانی بھی رکھا ہوا تھا کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے وضو کریں گے۔ تہجد تو اس وقت عام لوگ بھی پڑھتے تھے، عام معمول تھا، اب تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں گناہوں نے اتنا بوجھل کیا ہو کہ اٹھ ہی نہیں سکتے، ایک گناہوں نے بوجھ میں ڈالا ہوا ہے ہمیں۔ ایک بندہ ہے وہ 7-8 گھنٹے نیند کر کے آرام کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ ایک بندہ ہے وہ 2-3 گھنٹے سو کر تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے نیکیوں کا اثر اور یہ ہے گناہوں کا اثر۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جب ادھر گئے اس کمرے میں، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، بچی آ گئی جلدی جلدی کہ دیکھ لے تہجد کی ہوگی، وضو کیا ہوگا تہجد کے لیے مسواک، لیکن چیز اس طرح پڑی، کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگائے، نہ مسواک استعمال ہوئی ہے، نہ وضو ہوا ہے، نہ کچھ ہوا۔ تو اور ان کا ذہن جو ہے پہلے سے تھا تو خراب ہو گیا، تو اور خراب ہو گیا کہ اللہ کے ولی کیسے ہیں، تہجد پہ نہیں پڑھی، ہم نے تو سنا تھا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ خیر فجر کی نماز کے بعد جب امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لائے اور بچیوں نے بتایا امام شافعی کو کہ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ تو آخرکار امام شافعی رحمہ اللہ کو پوچھنا پڑا ان سے کہ تنہائی میں جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، آپ نے کھانا بھی بہت زیادہ کھایا، آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، پہلے تو ایسا نہیں تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد اب تبدیل ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب میں پہنچا اس کمرے میں، جس کمرے میں کھانا لگا ہوا تھا، پہلے تو وہ جب میں پہنچا تو وہ کھانا اتنا حلال تھا کہ اس کی وجہ سے یہ کمرہ نور سے بر چکا تھا، تو ایک نور نظر آ رہا تھا مجھے جو اوپر اٹھ رہا تھا آسمان تک، اس دسترخوان سے لے کر وہ کھانا اتنا حلال تھا کہ میرا جی کہہ رہا تھا کہ میں سارا کھاؤں، کچھ بھی نہ چھوڑوں، اس لیے کہ جو حلال کھانا ہوتا ہے نا وہ بدہضمی پیدا نہیں کرتا اور سریع الہضم ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، اور اندر جا کے کوئی نقصان بھی نہیں کرتا، اس سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو اتنا حلال کھانا کبھی میں نے کھایا نہیں، تو جی کر رہا تھا کچھ بھی نہ چھوڑوں، میں اس لیے کھاتا رہا، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، کھانا اس لیے میں نے زیادہ کھایا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی رات کو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حلال کھانا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ جب رات کو میں لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی، میں قرآن و حدیث میں سوچتا رہا، اور میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل کا استنباط کیا، 100 مسائل میں نے نکالے، اس سے پہلے میرا ذہن ان مسائل تک نہیں گیا تھا۔ یہ وہ جو حلال کھانا تھا اس کی برکت تھی کہ نیند مجھے آئی نہیں، تو میں سوچتا رہا، قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا رہا، ساری رات میں نے غور و فکر کیا۔ اس کے بعد چونکہ میں نے نیند تو کی نہیں تھی، نیند تو مجھے آئی نہیں، تو اس لیے عشاء کی وجہ سے میں نے تہجد بھی پڑھ لی، اور عشاء کی وجہ سے میں نے فجر بھی پڑھ لی۔ تو اصل بات یہ ہے، تو یہ ہوتا ہے حلال کھانے کا اثر۔ حلال کھانا جب اندر جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک تو بہادری پیدا کرتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے عبادت کرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء کو خطاب ہے، اے پیغمبر تم حلال کھانا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب مفسرین نے یہاں پر بحث کی ہے
کہ یہاں پر فرمایا کہ حلال کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ حلال کھانا کھاؤ اور فرمایا اور نیک عمل کرو۔ تو فرمایا اس لیے کہ حلال کھانے کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے نیک اعمال میں۔ لقمہ حلال جائے گا تو نیک عمل کو جی کرے گا، تہجد پڑھنے کو جی کرے گا، اشراق پڑھنے کو دل کرے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو دل کرے گا۔ یہ حلال کھانے کا اثر ہو۔ اور حرام جو لقمہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کو سیاہ کر دیتا ہے، انسان کے اندر سے عبادت کا جذبہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کی نحوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، پراگندہ بال اس کے ہوتے ہیں، سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کے اندر جو غذا ہوتی ہے، غذا کی ہوتی ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حلال کھانے کی وجہ سے، حلال لقمے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کوئی نقطہ کوئی بھی لقمہ حرام کا نہ جائے۔ ایک حرام تو یہ ہے ہم رشوت لے رہے ہیں، حرام ہے، سود کھا رہے ہیں، حرام ہے۔ اسی طرح اگر ہماری جو ڈیوٹی ہے ایک وقت سے فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہے، یہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہم لیٹ جا رہے ہیں اور جلدی اٹھ رہے ہیں تو تنخواہ جو لے رہے ہیں وہ حرام کا لقمہ اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم غلط اٹینڈنس لگاتے ہیں، حرام ہے۔ کسی جگہ پر اٹینڈنس لگاتے ہیں، حرام ہے۔ یہ سارے حرام کے ذرائع ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو لقمہ جو پیسہ ہم کمائیں گے اس کے نظریے سے ہم خود بھی کھا رہے ہیں، خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی وہ رزق کھلا رہے ہیں، تو کیا پھر عبادت کو جی کرے گا؟ کیا پھر ہمارے اولاد نیک ہو سکتی ہیں؟ پھر کیا اولاد میں نیک لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک واقعہ ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن مختصر یہ کہ یہ جو افغانستان میں ایک حاکم گزرے امیر دوست محمد خان، بہت پہلے، تو ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو انہوں نے ولی عہد بھی بنایا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ افغانستان پر دشمن نے حملہ کر دیا، تو جو اس بیٹے کو انہوں نے ولی عہد بنایا تھا، لشکر دے کر اس کو روانہ کیا ان کے سرکوبی کے لیے۔ اچھا پتہ چلا کہ وہ جو بیٹا ہے وہ اس کو شکست ہو گئی، واپس آ رہا ہے، تو وہ دوست محمد خان اپنی اہلیہ کے پاس گیا کہ دیکھو یہ بیٹا، اس کو میں نے ولی عہد بنایا تھا، اب یہ دشمن سے شکست کھا کر واپس آ رہا ہے، اتنا بزدل ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے کس کو ولی عہد بنایا؟ تو اس کی اہلیہ کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا تجھے کیا پتا، مجھے خفیہ ایجنسی کی رپورٹ پہنچی ہے، تم گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ خیر وہ باہر گیا، پھر خبر آئی کہ وہ شکست نہیں ان کی بلکہ وہ فتح یاب ہو کر واپس آتا، فتح اس نے حاصل کی۔ پھر بیوی کے پاس آیا، مختصری بیوی سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے اتنے یقین سے کہا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اب میں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ اصرار کر رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے کوشش کی کوئی حرام کا لقمہ اندر نہ جائے، حتیٰ کہ مشتبہ لقمہ بھی اندر نہ جائے، اور اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو اس کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ یہ حرام مشتبہ لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہ جائے، جس سے دودھ بنے اور اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور جب میں اس کو دودھ پلاتی تو وضو کر کے سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی۔ تو چونکہ حرام اس کے اندر گیا نہیں تھا تو کیسے بزدل ہو سکتا تھا؟ حلال تھا تو مجھے پتہ تھا کہ میرا بیٹا بہادر ہے،
تو مختصر یہ کہ جب حلال اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، عبادت کرنے کو جی کرتا ہے۔ اگر حرام جائے گا تو بزدلی پیدا ہوگی، عبادت کا شوق ختم ہوگا، عبادت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔